بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بیان کروں گی اور فرعون نے ہزاروں معصوم بچے کیوں قتل کروائے، خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے قتل و غارت سے زندہ رکھا۔ تو ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ تو دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا دور گزرنے کے کافی عرصہ بعد جب مصر کا اقدار قبطیوں کے پاس آیا تو انہوں نے دور اقدار میں بنی اسرائیل کا زور توڑنے کے لیے ہر آزمایا۔ فرعون بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا کچھ حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اسرائیلیوں کو نہ صرف ذلیل و خوار کیا جاتا بلکہ ان سے بہت سی خدمات بھی لی جاتی۔ انہوں نے یہ پالیسی بھی اختیار کی کہ کسی طرح بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کم کیا جائے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، لہذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا، اسی وجہ سے بادشاہ ان پر ظلم و ستم کرتے اور گھٹیا سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں میں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے ہی یہ بات مشہور تھی۔ اس خواب کے بعد وہ مزید فکر و پریشان ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچے مطلب لڑکے قتل کر دیے جائیں گے، بس ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تاکہ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی عورتیں ان کے تصرف میں آ جائیں تاکہ ان سے قبطی نسل پیدا ہو۔ اس دور میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا، وہ نہ صرف بادشاہی کے ذوم میں مبتلا تھا بلکہ نعوذ باللہ خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرعون کی سرکشی اور ہٹ درمی کی روش کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ القصص میں بیان فرماتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ یہ شک و شبہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، پھر ہماری اس طرح کے غلیظ کام کون کرے گا؟ پھر فرعون نے سوچا اور کہا کہ ہاں ایسے تو ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیا کریں۔ یہ ظالم بادشاہ بھول گیا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم ہے اور فرعون کے جلادوں نے تقریباً 30,000 نومولود بچوں کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیادت اور رہنمائی عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ وہ زمین پر حکمران ہوں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت یوں فرمائی، ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے جن سے آپ فرعون کی دائیوں کی نظر میں نہیں آئیں۔ پیدائش کا وقت آ پہنچا، انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع سے فرعون کے ہوش اڑ گئے۔ فرعون کے سپاہیوں نے گھر گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون سال ایمان میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین بہت زیادہ پریشان تھے۔ 3 ماہ تک حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا گیا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران بتایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ بہت پریشان رہتی اور روتی رہتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں ایک ترکیب ڈالی کہ تم ایک صندوق تیار کرو جو مضبوط اور پانی سے محفوظ ہو۔ آخر ایک دن صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھ کر پانی میں چھوڑ دیا اور بیٹی سے کہا کہ آپ ساتھ ساتھ چلتی جاؤ کہ دیکھو یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر کے کنارے چلا گیا جو فرعون کے باغ تک جاتی تھی اور وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی، اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق لے کر آؤ۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل اور تندرست بچہ لیٹا کھیل رہا تھا۔ ملکہ دیکھ کر خوش ہو گئی، شفقت و محبت سے اٹھایا۔ ملکہ نے کہا کہ اسے بیٹا بنا کر پال لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی بہن یہ تمام ماجرا دیکھ رہی تھی اور جا کر اپنی والدہ کو سنایا۔ والدہ غم سے نڈال ہو کر اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گئیں۔ فرعون نے کہا یہ وہی لڑکا تو نہیں جس کے بارے میں نجومیوں نے خبردار کیا تھا اور اسے فوراً مار ڈالنے کا حکم دیا گیا؟
مگر فرعون کی اہلیہ نے وہ بچہ اپنی گود لے لیا۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا لینا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بچہ بنی اسرائیل کا میری نگرانی میں پلے بڑھے۔ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کا معنی وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ بچے کو محل میں لے جایا گیا، وہ بھوک سے رو رہا تھا، اس نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایسی جگہ نہ لے جاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے، ہے تو وہ ایک غریب گھرانہ۔ فرعون کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ کی بہن اسے گھر لے آئی۔ والدہ نے جب دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پی لیا۔ اس طرح وہ روز بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ شاہی خاندان میں پرورش پا کر جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کے خاتمے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے پاس پہنچے تو خدا تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے درمیان سے راستہ کھول دیا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار گزر گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے ہوا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو نیو ویڈیو کے آنے تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔